تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو یونیورسٹیوں میں جتنی فیس ہے, کتنے غریب لوگ اپنے بچے سرکار کی یونیورسٹیوں میں پڑھا سکتے ہیں؟ کتنے غریب لوگ اپنے بچے پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں پڑھا سکتے ہیں؟ یونیورسٹیاں تو چھوڑ دیجئے, کالجوں کی یہی صورتحال ہے. اور جو پرائمری ایجوکیشن ہے, سرکار کی ایجوکیشن کو بھی یہ حکمران یہ بیچ رہے ہیں, فروخت کر رہے ہیں. اپنے سر سے اس کو بلا سمجھتے ہیں, اتارنا چاہتے ہیں. غریب کہاں جائے گا؟ کسان کا بچہ کہاں جائے گا؟ مزدور کا بچہ کہاں جائے گا؟ مڈل کلاس کس طرح دھکے کھائے گا؟ اور تنخواہ دار طبقہ کس طرح یہ بوجھ اٹھائے گا؟ تعلیم نہیں دیتے, لیکن تعلیم پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. صحت کی سہولتیں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے. کسان کا مسئلہ کوئی جماعت اس پر بات نہیں کرتی, لیکن کوئی بات نہیں کرے گا تو جماعت اسلامی بات کرے گی. ہم نے حق دو عوام کی تحریک شروع کی ہے. یہ حق تو مزدور کی تحریک ہے, یہ حق تو کسان کی تحریک ہے, یہ حق تو عوام کی تحریک ہے. اور آج ایک ضلع سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ کر یہاں بیٹھے ہیں, ساری رکاوٹیں توڑ کر آئے ہیں. یہ تحریک اب شروع ہو چکی ہے اور صرف پنجاب میں ہی 38 اضلاع ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ 38 ضلعوں سے جب قافلے نکلیں گے, چاروں طرف سے امٹ کر آئیں گے, اور جب یہاں پر ایک بہت بڑا دھرنا شروع کیا جائے گا, پھر تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں رہے گا, پھر تم بنگلہ دیش کو بھی بھول جاؤ گے. اس لیے وارن کرنا چاہتا ہوں, حالات سے سبق سیکھ لو. جماعت اسلامی ہے, نکلو گے, نکلو گے, دھرنا دو گے, حافظ صاحب کال دے گا تو نکلو گے, اپنے گھر کے آگے سڑکیں بند کرو گے. اس لیے میں یہ ضرور حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو ایک ٹریلر سمجھ لو. جو آگے سب کچھ ہونے والا ہے اس سے سبق حاصل کر لو. جماعت اسلامی ان قریب اگر تم نے ان مسئلوں کو حل نہیں کیا تو عوام کو ہم کال دیں گے. بجلی کو سستا کرنے کے حوالے سے, پیٹرول کو سستا کرنے کے لیے, تنخواہ داروں پہ جو یہ بوجھ ٹیکسوں کا ڈالا ہوا ہے اس کو کم کرنے کے لیے, اور کسان کے حق کے لیے جب ہم یہ کال دیں گے تو دیہاتوں سے لوگ نکلیں گے, شہروں اور بازاروں سے لوگ نکلیں گے, مسجدوں سے لوگ نکلیں گے, تعلیمی اداروں سے نوجوان نکلیں گے, اور انشاءاللہ تمہارا جینا دوبھر کر دیں گے. اس لیے آج کے اس دھرنے کو اچھی طرح سے سمجھ لو. ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہوگا جس کا تعلق لاہور سے ہو. آج ہم نے لاہور والوں کو زحمت ہی نہیں دی, ان کے لیڈرشپ سے کہا ہے آئیے اور دیکھیے, مہمان نوازی کیجئے, ان کی ضیافت کیجئے, ان کی دیکھ بھال کیجئے. لیکن جس دن ہم نے تمام اضلاع کو کہہ دیا تو پھر اس کے بعد یہ سب کچھ جام ہو جائے گا. اور یہ ہم صرف زبانی بات نہیں کر رہے ہیں, ان قریب اس تحریک کو ہم آگے لے کر جائیں گے اور عوام کا حق عوام کو دلوائیں گے انشاءاللہ. اب اس ملک میں یہ نہیں چلے گا کہ جرنیل عیاشی کریں, بیوروکریٹ عیاشی کریں, پارلیمنٹرین عیاشی کریں, وڈیرے اور جاگیردار عیاشی کریں, خان اور سردار عیاشی کریں, اور عوام اور مڈل کلاس لوگ اس طرح ذلت اور خواری اٹھاتے رہیں. ہم اپنا حق حاصل کریں گے. ہمیں کوئی تمہارے کسان کارڈ کی خیرات نہیں چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے. اور اس حق کے لیے یہاں پر لوگ آ کر کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے اس دھرنے کے حوالے سے میں سارے اختیارات ارسلان خاکوانی کے سپرد کر رہا ہوں. جب تک یہ چاہیں یہاں دھرنا دیں اور اپنے حق کے لیے بیٹھے رہیں. اور میں لاہور کے امیر ضیاء الدین انصاری صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے مہمان ہیں, آپ ان کے میزبان ہیں, آپ ان کا خیال کریں گے, آپ ان کو سہولتیں فراہم کریں گے, ان کے ساتھ پوری طرح سے اظہار یکجہتی کریں گے. اور پھر ہم نے اگر یہ مناسب سمجھا, اگر حکومت نے ان کے مطالبات کو نہیں مانا, تو پھر اس کے بعد ہم اس بات کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو دیگر اضلاع سے بھی بلانا شروع کریں. اور جو 41 اضلاع پنجاب کے ہیں, پہلے مرحلے پہ پورے پنجاب کو انوائٹ کرنا شروع کریں. اس لیے ارسلان خاکوانی صاحب, آپ کی اس تحریک کو, آپ کی جماعت اسلامی جو ضلع کی جماعت اسلامی ہے اس کی تحریک کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, تمام ورکرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں.
آپ نے پورے پاکستان کو راستہ دکھایا ہے کہ اب یہ تحریک رکے گی نہیں۔ میں حکمرانوں سے ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ چولستان میں جو آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم صحرا کو گلزار کریں گے، تو کون نہیں چاہتا کہ صحرا گلزار بنے، لیکن جو گلزار ہے، جو کھیت ہے، انہیں اجاڑ کر گلزار کریں گے تو یہ کیسا آپ کا ویژن ہے اور کیسا آپ کا گرین پاکستان ہے۔ اس لیے وہ سارے ادارے جو اس کام میں شامل ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھاول نگر کا پانی جو ان کے کوٹے کا پانی ہے، اس کوٹے کے پانی کو لے کر کسی اور جگہ پانی دیں گے تو پھر آپ یہ ناانصافی کریں گے۔ جو پہلے سے آباد زمین ہے اسے آباد رہنے دو، اسے اجاڑ نہ کرو، اسے ویران نہ کرو، اور باقی منصوبوں کے لیے سب کو اعتماد میں لے کر کام کرو۔ سندھ چلا رہا ہے، سندھ کی ضرورت ہے جو پانی، وہ پانی اس کو ملنا چاہیے۔ جو پنجاب کا کوٹا ہے وہ پنجاب کو ملنا چاہیے، اور جو پنجاب کے اپنے اضلاع کا کوٹا ہے 1988 کے کوٹے کے مطابق وہ ضلع بھاور نگر کو ملنا چاہیے۔ اگر ضلع بھاور نگر جو جنکشن ہے یہ ہیڈ سلیمانی کے آپ کے پاس ہے، اس ہیڈ سلیمان اس کے پانی سے اگر آپ بھاول نگر کا پانی کم کر کے چولستان میں لے کر جائیں گے، یہ ناانصافی ہے، اس ناانصافی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اس پر اعتماد سازی ہونی چاہیے، سب کو اعتماد ملو۔ یہ نہیں ہوگا کہ بندوق کے زور سے آپ اپنی بستیاں بسائیں، آپ کارپوریٹ فارمنگ شروع کر دیں، آپ عام غریبوں کا استحصال کریں۔ آپ کو اگر چولستان بسانا ہے تو سرمایہ داروں سے نہیں بسے گا، کسانوں کو زمینیں دیجئے، غریب کسانوں کو زمین دیجئے، بے زمین لوگوں کو زمین دیجئے، مراعات کیجئے، وہ آپ کو یہ بستی بسا کر دکھائیں گے، یہ کھیت کھلیان یہ گل و گلزار بنا کر دکھائیں گے۔ لیکن کوئی 45,000 ایکڑ لے جائے، کوئی 30,000 ایکڑ لے جائے اور پھر کسانوں کا استحصال اس سے بھی زیادہ ہونے لگے۔ یہ دنیا میں جب بھی کارپوریٹ فارمنگ ہوتی ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام کی ایک بدترین شکل ہوتی ہے۔ مزدور کو اس کا حق دو، کسان کو اس کا حق دو، اور پھر کھیت اور کھلیان کو گل و گلزار بناؤ، یہ ہم سب کی ڈیمانڈ ہے۔ لیکن کسی کا پانی بند کر کے اور کسی کا حق مار کے آپ چند لوگوں کو نوازو گے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا ہم اس کی مزاحمت کریں گے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اس لیے آپ کا یہ دھرنا یہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تحریکیں اسی طرح سے آگے بڑھتی ہیں، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ضلع یہاں پر موجود ہے، چراغ سے چراغ چلے گا اور عوام کو ان کا حق انہیں دینا پڑے گا۔ اور یہ پارٹی پالیٹکس سے بالا تر ہو کر ہم تمام لوگوں کو یہ کہتے ہیں، کسان تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی میں بھی کچھ باقی رہ گئے ہوں، اور نون لیگ میں بھی شاید 2-4 رہ گئے ہوں، اور بھی کسی پارٹی میں موجود ہوں، پریشان تو سارے کسان ہوتے ہیں، سارے کاشتکار ہوتے ہیں۔ کسی سے بھی آپ کا تعلق ہو، حق تو عوام کو، حق تو کسان کو، حق تو مزدور کو۔ یہ تحریک اس میں آپ حصے دار بنیے۔ جماعت اسلامی آپ کی میزبانی کرے گی، جماعت اسلامی آپ کی ترجمانی کرے گی۔ اس لیے اس دھرنے کو جاری رکھنے کے حوالے سے اگر میں سوال کروں کہ دھرنا جاری رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بیٹھیں گے آپ یہاں پر؟ ٹھیک ہے خاکوانی صاحب، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ حکمران آپ کو کیسے حق نہیں دیتے۔ اور اگر کسی نے اس دھرنے کو طاقت کے ذریعے سے اٹھانے کی کوشش کی تو پھر اس کے بعد ہم پورے پنجاب میں سڑکوں کے اوپر آنے کا اعلان کر دیں گے۔ میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں تم افورڈ نہیں کر سکتے، ویسے ہی تم بہت کھوکھلے ہو، ویسے ہی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ویسے ہی تم چال سازی سے آئے ہوئے ہو، عوام کا اعتماد تمہیں حاصل نہیں ہے، تم قوم 47 کی پیداوار ہو، تمہاری کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے حق دو گے تو عزت اور احترام سے بات بھی کریں گے اور اپنا حق لے کر یہاں سے جائیں گے، ورنہ سارے اختیارات خاکوانی صاحب کے پاس ہیں، رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ، آتے جاتے رہیں گے اور اس دھرنے کو بھی بڑھانے کا اعلان کرتے رہیں گے۔ اب حکومت کے کورٹ میں بول ہے کہ وہ کس طرح سے بیہیو کرنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔